نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جہاز میں یہ طے کرنا کہ کس وقت کون سی نماز ہوگی، اس کا ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سورج کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے دن کی نمازوں کے لیے، کہ غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے تو عصر کا وقت ہے، غروب ہونے کے بعد ہے تو مغرب کا، اور پھر مغرب کی نماز جب پڑھ لی تو اس کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت پڑھ لیا جائے، 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کبھی بھی فجر تک کا رہے گا، اور صبح صادق سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر پڑھ لی جائے۔ تو ایک تو یہ اندازہ ہے، لیکن یہ کہ عموماً اس میں لوگوں کا ذہن اتنا زیادہ چلتا نہیں، اندازہ نہیں ہوتا، عادی نہیں ہے سورج دیکھنے کے یا اس کی حرکتیں دیکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے۔ تو پھر یہ ہے کہ نقشے پر جس ملک کے اوپر آپ ہیں اس ملک کا میپ لگا لیجئے اور دیکھ لیجئے، تو آج کل تو انٹرنیٹ سے سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو مثلا فرانس سے گزر رہے تو دیکھ لیجیے وہاں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور اس وقت کا جو نقشہ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے 2 3 گھنٹے بعد کسی اور ملک سے گزر رہے ہوں گے تو اس پہ دیکھ لیجئے۔ تو جس وقت جس جگہ ہے اس کے اندازے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس ملک جا رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں، تو کہیں ٹائم بڑھ رہا ہوتا ہے، کہیں گھٹ رہا ہوتا ہے۔ تو جس ایریا سے آپ گزریں گے تو مثلا آپ کو اپنا ٹائم تو پتہ ہی ہوتا ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ پہ یعنی جہاز میں دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، پتہ ہے کہ فلائٹ مثلا اتوار کو صبح 10 بجے ہے، صبح 10 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ ظہر کا وقت یہاں سے تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد ہو جائے گا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد ہماری فلائٹ جس جگہ پہنچے گی وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، وہاں ہم نے رف آئیڈیا لگا لیا کہ جہاز اس وقت یہاں ہوگا اور وہاں پہ اس وقت یہ ٹائم ہو رہا ہوگا جس ملک سے ہم گزر رہے ہوں گے مثلا، اور اس وقت ہمیں ظہر کا وقت مل جائے گا یا عصر کا وقت شروع ہونے والا ہوگا، تو اس سے پہلے پہلے ہم نماز پڑھ لیں۔ تو یعنی یوں آپ اندازہ اپنا پہلے سے جرنی پلان کر لیجئے جس طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ روزانہ تو نہیں ہوتا کہ بڑی مشقت ہو، سال میں ایک آدھ دفعہ آدمی کہیں جاتا آتا ہے تو اس طرح پلان کرے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو آس پاس جہاز پہ جا رہے ہیں مسلمان حضرات، ان میں سے کسی سے جس کو تجربہ ہے بار بار جاتے آنے رہنے کا، وہ بتا دے گا کہ اس وقت یہ نماز کا وقت ہے، تو اس کے اندازے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اندازہ نہیں ہو رہا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اکیلے ہیں بالکل، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طور پر کچھ غور و خوض کر کے ہمت کر کے اندازہ لگا کے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ اسی کو قبول فرما لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے رات کا سناٹا سیاہی بالکل پھیلی ہوئی ہو اور اس میں ظہر کی نماز تو کوئی نہیں پڑھے گا، یہ دیکھ کے ہی پڑھے گا کہ کون سی نماز ہوگی، مغرب ختم ہو گئی ہوگی، عشاء شروع ہونے والی ہوگی یا ہو گئی ہوگی، تو تھوڑا اور تاخیر کر لیں۔ نیند آ رہی ہے تب ابھی لگتا ہے کہ شاید ابھی مغرب کو سورج غروب ہوئے ہوئے، کیونکہ وہ تو نظر آئے گا سورج غروب ہونا، صاف پتہ چلے گا، تو جیسے ہی سورج غروب ہو کے اندھیرا ہو جائے فوراً مغرب پڑھ لی اور عشاء اس کے 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پڑھ لی۔ الا یہ کہ سورج جس طرف غروب ہو رہا ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ٹائم آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر ہم انڈیا یا پاکستان سے واپس برطانیہ کی طرف آ رہے ہیں تو ہم تو وہاں نکلے تھے، تو سورج کو ہم نے جہاں چھوڑا اس وقت اگر نکلے تھے تو ہم چونکہ ٹائم زون میں واپس جا رہے ہیں تو واپس الٹا چل رہا ہوگا، گویا ہم مزید دوپہر میں ہی آ رہے ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں بھی ابھی تو وہاں سے تو مغرب پڑھ کے نکلے تھے لیکن یہاں آپ پہنچے ہیں تو ابھی تو سورج نظر آ رہا ہے ہمیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جہاں ہے اس وقت کے حساب سے نماز آپ کی چلے گی، اور جہاں سے نماز پڑھ چکے تھے وہاں آپ کی وہ ادا ہو چکی تھی۔ مثلا آج آپ نے مغرب کی نماز پاکستان میں پڑھ لی اور اب آپ سفر کر رہے ہیں، تو آپ جہاں بھی پہنچ جائیں ادھر کے حساب سے آپ کی تو اس دن کی مغرب ہو چکی ہے، اب آپ اپنی عشاء کے لیے دیکھیے، اگلی نماز کے لیے دیکھیے۔ تو عموماً مختلف سیناریوز ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو کوئی جنرل آئیڈیا تو یہی ہے کہ جہاز میں جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، سورج کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں۔